بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواہ ابو داود والترمذی. یہ ریاض الصالحین کی حدیث ہے، ابو داود اور ترمذی کے حوالے سے روایت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام لیتے، چاہے وہ عمامہ یعنی پگڑی ہو یا کوئی قمیص ہو یا کوئی چادر ہو. یوں فرماتے: اے اللہ، اللہم، اے اللہ، لک الحمد، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. انت کسوتنیہ، یہ لباس آپ نے مجھے پہنایا ہے. اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ، میں آپ سے اس کی خیر مانگتا ہوں اور جس مقصد کے لیے یہ کپڑا بنایا گیا ہے وہ خیر میں آپ سے مانگتا ہوں. وأعوذ بک من شرہ، اور میں آپ سے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. وشر ما صنع لہ، اور جس چیز کے لیے اس کو بنایا گیا ہے اس کی برائی سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ حدیث دیکھنے میں صرف بظاہر یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا استعمال فرماتے، پہنتے تو پھر دعا فرماتے. اس میں اصل حکمت کیا ہے؟ حکمتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ساری ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں کا مجموعہ بہت سارے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مناجات مقبول کے نام سے بھی بہت ساری دعائیں اس میں جمع فرمائی ہیں. ان سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان کوئی بھی عمل کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے. اب دیکھیے، جب ایک بندہ گھر سے نکلا کیا اور اللہ کا نام لے کر کے نکلا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کم از کم اتنی دعا. اور اسی طرح گھر کے اندر داخل ہوا، دعا پڑھی. سواری میں جا رہا ہے اور سواری کی دعا پڑھی. کھانے کے لیے بیٹھا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا. کھانے سے فارغ ہوا اور کھانے کے بعد کی دعا پڑھی. اونچائی پہ چڑھا، اللہ اکبر کہا اور نیچے کی طرف سیڑھیوں سے اترنے لگا، سبحان اللہ کہا. مسجد میں داخل ہو رہا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکل رہا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک. بیت الخلاء یعنی حمام میں یعنی کہ واش روم میں جا رہا ہے، جانے سے پہلے دعا پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھی، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ تمام سب کچھ کیا ہے؟ ان تمام کا درس یہ ہے کہ اللہ موجود ہے، ہر دم اللہ پاک موجود ہیں. جب اللہ کا استحضار ہوگا انسان گناہوں سے بچے گا، اللہ کے نافرمانی سے بچے گا اور ظلم و تعدی سے بچے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث مبارکہ کے اندر یہ دعائیں سکھائی ہیں. ان دعاؤں کو ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے، اور معمولات میں شامل کرنے کے بعد کم از کم اتنا تو ہو کہ اگر دعائیں لفظ بلفظ یاد نہ بھی ہوں تو اللہ کا نام لے کر کے، جیسے کپڑا نیا کپڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے علاوہ بھی اور بعض دعائیں منقول ہیں. لیکن اگر کسی کو دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھے اور کم از کم اپنے زبان میں دعا کرے، یا اللہ یہ کپڑا آپ کی نعمت ہے، یا اللہ میں اس کی خیر مانگتا ہوں.
یا اسی طرح بہت ساری یا اللہ، جیسے مثال کے طور پر باہر نکلے ہیں، صبح گھر سے باہر نکلے ہیں، کام دھندے پہ نکل رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا یوں کہو، اے اللہ آپ کا نام لے کر نکلا ہوں، یا اللہ خیر والا معاملہ فرمائیو۔ اگر کاروبار کے لیے نکلا ہے تو اور دعا یوں کرے، یا اللہ کاروبار کے لیے نکلا ہوں، یا اللہ کاروبار میں فائدہ عطا فرمائیو، کوئی نقصان نہ ہو، جو لینے والا بندہ ہے اس کے لیے بھی خیر ہو، میں بیچنے والا ہوں میرے لیے بھی خیر ہو۔ کتنے ساری دعائیں ہیں، اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کیا ہو، اللہ کا ساتھ ہو جائے۔ تو ہر دم اللہ کا ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں مناجات۔ مجھے حضرت مولانا کی ہی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے چھپ کے بات کرنی چاہیے، اس کو کہتے ہیں مناجات۔ جیسے بندہ تنہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، اللہ سے وہ چھپ کے باتیں کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ کا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کی معرفت۔ تو جس کو اللہ کی جتنی معرفت حاصل ہوگی وہ اللہ کے اتنا قریب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اس کے اندر اتنی تمنا پیدا ہوگی، وہ ڈرے گا نہیں موت سے نہیں ڈرے گا کہ بھئی مجھے مرنا ہے، قبر کی تنہائیوں میں جانا ہے، نہیں ڈرے گا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی اللہ کا جو تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ تو یہ جو آج ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے، اس میں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور ہمیں سکھائی ہے، اس کے لیے میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار ہر وقت رہے، ہم معمول بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر دم دل و دماغ میں بسائے رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔